والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام صد احترام استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر فاروق سیالوی صاحب مدظلہ العالی اور حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان برخوردار قاری القراء زینت القراء حضرت علامہ محمد علی محمدی سیفی سیالوی صاحب اور قبلہ قاری حضرات، دیگر اساتذہ کرام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایا لطف و کرم سے آج ہم ایک تربیتی نشست میں بیٹھے ہیں جس کا مقصد ہمارے اعمال کی اصلاح ہے۔ ویسے تو جس درسگاہ میں آپ پڑھتے ہیں، یہاں سے باہر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم کا منبع خود آپ کے اساتذہ کرام اور بالخصوص آپ کے سرپرست اعلیٰ قبلہ مفتی صاحب ہیں، جو گاہے بگاہے آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی سب کو بیٹا؟ اسی طرح صاحبزادہ محمد علی صاحب ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جس لگن کے ساتھ، جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ کی خدمت پر اللہ نے معمور کیا ہے، یہ یاد رکھے بیٹا، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ یہ میرے سمیت جو ہم یہ جتنا سٹاف یہاں ہے، یہ اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت پر معمور کیا ہے۔ آپ اتنے لوگ ہیں کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، جو بچہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ جب تک گھر واپس نہیں آتا تو وہ گلیوں میں چلتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، صفوں پر بیٹھتا ہے، وہ بینچوں پر بیٹھتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھتا ہے، وہ مدرسے میں بیٹھتا ہے، وہ اسکول میں بیٹھتا ہے، وہ چٹائی پر بیٹھتا ہے، وہ درخت کے نیچے خالی زمین پر بغیر کسی بچھونے کے بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر رہتا ہے۔ صرف اس ایک بات کی آپ کو سمجھ آ جائے
جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کو اگر اپنی عظمت کی سمجھ نہ آئے نا تو پھر وہ اتنا ہی زیادہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی، میں ہوں یا آپ کے سامنے آپ کے اساتذہ ہیں یا آپ ہیں، دیکھیں باہر گلی بازاروں میں ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، گھروں میں ہم کس طرح کی زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات والدین کی طرف سے ایسی ایسی شکایات آتی ہیں، کیونکہ میں خود ایک بائی پیشن ایک ٹیچر ہوں، تو اتنی شکایات آتی ہیں کہ بعض اوقات آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور ساتھ دل بھی روتا ہے کہ جن کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے، جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ گھروں سے نکلتے ہیں نا مدرسے کے لیے، اسکول کے لیے، علم کے حصول کے لیے، جب آپ گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے اللہ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب بہت علم والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پورا علاقہ ان کے علم کے گن گاتا ہے، اور ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے سامنے بلا لیا انہوں نے، وگرنہ میرے اپنے ہاں ماہانہ پروگرام ہوتا ہے تو میں حضرت صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر میرے بچوں کی تربیت کرے۔ تو احساس کریں کہ آپ کیا ہیں۔ جب احساس ہو جائے گا، جب مجھے پتا ہے میں عالم دین ہوں، حضرت صاحب کو پتا ہے وہ عالم دین ہے، مفتی صاحب ہے، جب اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے گا ہم گلی بازار میں کھڑے ہو کر گالی گلوچ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہماری عمر کے لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ہم باہر کھڑے ہو کر دست و گریباں نہیں ہو سکتے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ باقڑیاں میں باہر دیکھتے ہیں لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں، ایسے ہے نا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جہاں میری عمر کے باقی لوگ لڑتے ہیں میں کیوں نہیں لڑ سکتا؟ یہاں حضرت صاحب کی عمر کے باقی لوگ باہر کھڑے ہو کر گالیاں بکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گالی دے سکتے؟ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اللہ نے جو ہمیں رتبہ دیا ہے نا، اس رتبے کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ باہر ہماری عمر کے لوگ یہ سارا کچھ کریں، کوئی بولتا بھی نہیں ہے، پاس سے گزر جاتے ہیں، اور اگر قاری صاحب کھڑے ہو کر گالی دے دیں تو سارا محلہ نکل آتا ہے، قاری صاحب کو مسجد سے نکالو، مدرسے سے نکالو، یہ گالیاں دیتے ہیں۔ بھی قاری صاحب نے بھی وہی گالی دی ہے جو باقیوں نے دی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھے بات سنتے ہیں۔ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایک عزت بٹھا دی ہے کہ یہ عظیم لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ گالی گلوچ نہیں کرتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کسی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ علم سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہ ایک احساس ہے، اگر احساس ہو جائے تو ہم اس کی قدر کریں گے، اگر احساس نہ ہو تو ہمارے کتنے ایسے ساتھی ہیں وہ ایسے کام کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیٹا آپ کو اپنا مقام و مرتبہ اور اپنی عزت کا پاس ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی عزت کتنی ہے، آپ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ جے ننھے منھے جو تیرا قرآن کا علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تیرے دین کا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو معاشرے میں بہتر فرد بننے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم ان بچوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیں۔
فرشتے کتنی اعلیٰ مخلوق ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لیکن بیٹا دیکھیں، اگر وہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں تو آپ کو عزت ملی ہے یا کہ نہیں؟ اور اگر عزت کوئی دے اور ہم اس عزت کا لحاظ نہ رکھیں، مثلا میں وہاں سے آیا ہوں، حضرت صاحب نے ریسیو کیا ہے، بڑی عزت کے ساتھ لائے ہیں، میں جہاں بیٹھ کر دو چار گالیاں دے بک دوں، میں ایسے دو چار ایسی باتیں کر دوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، سر آپ نے کس کو بلا لیا ہے؟ اب عزت تو دی تھی، میرے سے سنبھالی نہیں گئی۔ تو آپ نے بیٹا اللہ نے جو عزت دی ہے اس کو سنبھالنا ہے۔ یہ ہماری پہلی نشست ہے، صرف آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کیونکہ جس ادارے میں آپ ہیں، باہر بھی ادارے ہیں، اسکول بھی ہیں، اور آپ کے ادارے میں بڑا فرق ہے۔ یہ آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا ہے جہاں آپ کو اردو، میتھ، انگلش اور سائنس کے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ملتی ہے، جہاں آپ کو ساتھ قرآن کا علم بھی ملتا ہے، جہاں آپ کی تربیت کی کوشش بھی کی جاتی ہے، جہاں آپ کو بتایا بھی جاتا ہے کہ بیٹا آپ کے لیے کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے۔ اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ بیٹا بے شک آپ یہاں اسکول پڑھنے کے لیے آئے، آپ کا ارادہ نہ ہو قرآن پڑھنے کا، لیکن پھر بھی جیسے آپ کے اساتذہ ہیں آپ کو گاہے بگاہے، میں بعض اوقات اسکول میں میتھ کراتے کراتے قرآن پڑھا جاتا ہوں، مائنس کا کنسیپٹ دیتے دیتے بتا جاتا ہوں کہ مائنس یہ چیز ہے، مائنس جو چیز ہو جاتی ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے گندے لوگوں کو مائنس کے دائرے میں رکھا ہے، چوروں کو مائنس کے دائرے میں رکھا ہے، گالی والوں کو مائنس کے دائرے میں رکھا ہے، بے حیاؤں کو مائنس رکھا ہے، والدین کے نافرمانوں میں۔ تو جو مائنس ہوتا جائے گا ختم ہوتا جائے گا۔ پھر آپ نے ملٹیپلائیکیشن میں پڑھا، ضرب میں آپ نے پڑھا، زیرو کو کسوں سے بھی ضرب دو کہ کیا ہو جاتا ہے، 5 کو 0 سے ضرب دو کیا جواب آئے گا؟ 5 کو 0 سے ضرب دو تو جواب کیا آئے گا؟ 0۔ 100 کو 0 سے ضرب دو تو 1000 سے 0 کو ضرب دے دو۔ تو گندی سوسائٹی، گندے لوگ، اللہ رسول کے نافرمان لوگ، چوری کرنے والے، گالیاں دینے والے، اسکولوں سے بھاگنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، اساتذہ کی بے ادب کرنے والے، یہ سارے 0 ہو گئے۔ جب ان 0 والوں کے ساتھ آپ ملو گے جواب کیا آئے گا؟ اس لیے صحبت کا، میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ بڑی محبت فرمائی ہے کہ آپ کو ایسی صحبت دی ہے جو 0 والے نہیں ہیں، آپ کو صحبت دی ہے۔ مثلا آپ جہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اوپر مسجد ہے، نیچے آپ بیٹھے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد پر صبح سے شام اور شام سے صبح اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔
یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بارش ہو، آپ پر بارش پڑ جائے اور مجھ پر اس کا چھینٹا نہ پڑے؟ تو رحمتیں برسے گی۔ اوپر قرآن پڑے ہوئے ہیں، قرآن کے سائے میں ہم ہیں، اوپر علماء کرام ہیں، ان کے سائے میں ہم ہیں، اوپر حفاظ کرام ہیں، ان کے سائے میں ہم ہیں، اور یہ جگہ ساری کی ساری برکت والی ہے، اوپر والی ہے یا نیچے والی ہے؟ اب اس کا فائدہ ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ اب اتنی برکت والی جگہ ہے، اب اتنے برکت والے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، پھر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہم اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں جو اس نے اپنے امی کو گالی دی تھی تو میں نے بھی گالی دے دی۔ بھی اس میں اور آپ میں فرق ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنے دوستوں کی سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، دوست اور دشمن کبھی برابر ہوتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہے؟ تو وہ تو ان پڑھ ہے، اگر اس نے باہر گالی گلوچ کی ہے اور آپ کہتے ہیں اس نے کیا تھا تو میں نے بھی کر لیا، تو پھر اس میں اور آپ میں فرق ہے۔ تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں بیٹا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں ہے۔ اس صحبت کا اپنے اوپر اثر دکھائیے۔ باہر سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے جیسے نکمے آدمی کا باہر سے آ کر آپ سے بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ تو میرے سے کئی درجے افضل ہیں، میرے سے کہیں آپ اچھے ہیں، ہماری تربیت تو ان بزرگوں نے کی ہے۔ ان بزرگوں کی تربیت سے ہمیں کوئی بھی پوچھ لیتا ہے تو آپ کی تربیت بھی یہی کر رہے ہیں۔ بس 3 باتیں پہلے آپ سنیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ ادب پہلی چیز ہے بیٹا۔ جب تک بندے میں ادب پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ کوئی عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ شیطان کا نام آپ نے سنا ہے، صبح شام اس کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ہم سے کوئی اللہ رسول کی نافرمانی ہو جائے تو ہم شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں کا سردار تھا، کیا تھا؟ سارے فرشتوں کا سردار تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو اتنا نکما بنا دیا، اپنی بارگاہ رحمت سے نکال دیا، اس کو لعین مردود اور قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ وہ ہمارے باپ کی بے ادبی کر بیٹھا تھا۔ ہمارے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ وہ ہمارے والد محترم جناب آدم علیہ السلام، انہی آدم کی وجہ سے ہمیں آدمی کہتے ہیں۔ ہمارا تعلق اس آدم سے ہے تو ہمیں آدمی کہتے ہیں، اور اگر ہم اس آدم سے نہ ہوئے تو پھر لوگ ہمیں انسان بھی نہیں کہیں گے، پھر لوگ نام ہی بدل دیتے ہیں۔ کافر ہے جی، مرتد ہے جی، فاسق ہے جی، فاجر ہے جی، چور ہے جی، ڈاکو ہے جی، یہ بھی تو لوگوں کے نام رکھے ہوتے ہیں نا۔ تو آدم علیہ السلام کی بے ادبی ایک مرتبہ کی، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اب ہم جہاں پڑھتے ہیں ہمیں 3 ادب کرنے ہیں۔ پہلا، جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کا ادب ہے۔ پھر جو ہم پڑھتے ہیں اس پڑھائی کا ادب ہے۔ پھر تیسرا، جن سے ہم پڑھتے ہیں ان اساتذہ کا ادب ہے۔ ان تینوں میں سے کہیں بھی اونچ نیچ ہو گئی تو پڑھنے میں شاید ہم آگے نکل جائیں اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے مقام نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہر چیز کا ادب رکھا ہے، ہر چیز کا۔
جس کو ہم بے جان زمین کہتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی ادب ہے، اس پر زور سے پاؤں مار کر اکڑ کر غرور اور تکبر سے نہ چلو۔ یہ درخت لگاتے ہیں ہم، صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ضرورت کے اس کا پتا بھی نہ توڑو۔ جانور ہے، بے شک وہ کتا بلی کیوں نہ ہے، اس کا بھی ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اگر کسی نے ایک بلی بھی پالتو رکھی ہے اور اس کو وقت پر پانی نہیں دیا، ایک مرغی کا بچہ رکھا ہے، وقت پر اس کو دانا نہیں دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مرغی بھی اس کے گریبان تک پہنچے گی۔ تو پھر جس جگہ سے آپ کو سب کچھ ملنا ہے، یہ جگہ ہوتی ہے جو ہماری پرورش کرتی ہے۔ انسان کے بڑا چھوٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، عمر کے بڑا چھوٹا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، آپ ایسے شہری ماحول سے کم دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی باہر نکل کر دیکھیں، جس سڑکوں پر کہیں کوئی درخت اگاتے ہیں، ان درختوں کی کاٹ چھانٹ نہیں ہوتی، کوئی مالی نہیں ہوتا۔ جب مالی نہیں ہوتا تو وہ پھیلتے جاتے ہیں جہاں تک کہ وہ زمین پر بچھ جاتے ہیں، 20 سال کے ہو کر بھی وہ درخت نہیں بنتے، وہ جھاڑیاں بن جاتی ہیں۔ 20 سال کے بعد بھی ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کوئی مائی نکلتی ہے، کوئی بابا نکلتا ہے، وہ کوئی کلہاڑی پکڑتی ہے، ان کو کاٹ کر لے آتی ہے، گھر میں آگ جلاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک درخت کسی نے لگایا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، اس کی گوڈی چوپی ہوتی ہے، وہ بعض پودے ایسے ہیں، مثلا یہ گندم ہم کھاتے ہیں، کپاس ہم استعمال کرتے ہیں، مکئی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، یہ 5 4 مہینوں میں فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اور بعض جو درخت بنتے ہیں وہ بھی 5 6 7 سال میں پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض کا تو امرود وغیرہ کا درخت ہے، وہ سال میں پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض کا تو امرود وغیرہ کا درخت ہے، وہ 1 1.5 سال کے بعد پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ انار کا درخت ہے۔ تو اگر آپ کے اساتذہ آپ کی تربیت کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے یہیں باگڑیاں اسکول میں، وہ جس سے منہ پھیر لیتے تھے نا، کہتے تھے ہم نے اس کو نمبردار بنا دیا، پھر اس کو پوچھتے ہی نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ وہ آوارہ ہو جاتا تھا، اور 6 مہینے کے بعد فیل ہو کر فارغ، اور کہیں رکشہ چلا رہا ہے، کہیں گلی میں بیٹھا کوئی نشہ کر رہا ہے۔ تو اگر اساتذہ آپ کی تربیت کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اساتذہ کو اللہ نے آپ کا مالی بنایا ہے۔ اب جب آپ کی تربیت کریں گے، آپ بڑے ہو جائیں گے اس تربیت میں، تو جیسے جیسے بڑے ہوں گے آپ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد بنیں گے، آپ گھر والوں کے لیے اچھا بنیں گے، آپ ان اساتذہ کے لیے اچھا بنیں گے، آپ کے ماں باپ آئیں گے کہ صاحب تہاڈا شکریہ، ساڈا بچہ تو بہت اچھا ہو گیا، یہ تو بڑے گالیاں بڑا کٹتا سی، یہ تو کدی مینوں سیدھے منہ نہ گل ہی نہیں۔ ہمارے پاس ماں باپ آتے ہیں بیٹا، پنجابی سمجھتے ہیں نا، گھروں میں بولتے ہیں، تو ماں باپ جو میں نے آپ بولی ہے نا، اسی بولی میں آ کر ماں باپ باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے تربیت پروف بھی آتے ہیں کہ ان پر جتنا مرضی کر لے اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ 2 4 گھنٹوں کے لیے ہمارے پاس ہے، 18 20 گھنٹوں کے لیے باہر پھر وہ اپنی صحبت میں چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بیٹا یہ جو جگہ ہے یہ آپ کے لیے مادر علمی ہے۔ جس طرح ماں کی گود نے آپ کو پرورش دی ہے اور آپ کو چلنا پھرنا سکھایا ہے، دودھ پلا کر آپ کو بڑا کیا ہے، ان کے دستے شفقت کے مرہون منت آپ جہاں ہیں
وہی مقام اس جگہ کا ہے، اس سے بڑھ کر عزت اس جگہ کی ہے، ہمارے اپنے گھروں سے بڑھ کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے، پھلواریوں کے پاس سے گزرو نا تو دل جی بھر کر ان کیاریوں سے خوشبو لیا کرو، جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو